قصور ہم انشاءاللہ پوری زندگی کریں گے. یہ قصور انشاءاللہ اونچا بولیے انشاءاللہ یہ قصور پوری ہوئے 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 ہوئے. گال سنو یار ذہن میں حوالہ آ گیا. نفحات الانس شامی امام جامی او جنے جس کی شرح جامی کافیے دی شرح پڑھ کے مولوی ناوی بن گئے. سارے مدرسوں والے پڑھتے ہیں کہ سنی کے وابی سارے مدرسوں میں یہی پڑھائی جاتی ہے. اس کا مصنف کون؟ امام عبد الرحمن جامی. یہ حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عزیزہ رحمت اللہ علیہ ایک ولی تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے کامل بندے تھے عزیزہ حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ساری دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح دسترخوان. ہر چیز در دنیا است نزد مومن کامل ہم چو صفراست. اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے کامل مومن کے سامنے وہ دسترخوان کی طرح ہوتا ہے. یہ بات لکھ کر شرح جامی کا مصنف امام جامی کہتا ہے ولیکن من می گفتم وہ یہ تو امام عزیزہ نے لکھا ہے نا. میں یہ کہتا ہوں دسترخوان کی طرح نہیں یہ کل کائنات ولی یہ کامل کے سامنے انگوٹھے کے ناخن کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اونچا بولو اور ذرا یہ کرو نا. ہائے 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 ہم لوگ کن چکروں میں پڑ گئے. ہم بولتے ہیں نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور یہ تو کہہ رہے ہیں علماء فرما رہے ہیں کہ جیسے انگوٹھے کا ناخن عام ولی کی یہ شان ہے تو لوگوں پھر علی کی کیا شان ہوگی. اور علی کی شان کا پتہ چلے تو خود بتاؤ پھر نبیوں کے امام رسولوں کے سلطان محمد عربی کی کیا شان ہوگی. اللہ اکبر. ذرا سنیے غور سے سنیے. قرآن کہتا ہے میرا نبی یہ رشتہ رکھتا ہے جو تم پہ مشقت آئے اس کو محسوس ہوتی ہے. قرآن کی نص کیا ہے؟ قرآن کی نص. اور اگلی بات رب نے تو بات ہی ختم کر دی. مولوی اگر آپ جھگڑے تو جھگڑے. اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. میرا نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے رشتہ رکھنے والا ہے. جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. اور یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند حضرات کے معید عالم دین ہے. اور اس بات کو قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند وہ اپنی کتاب تخسیر الناس کے اندر لکھتے ہیں. لیکن بھائی اگر لوگ آپس میں جھگڑیں تو ہمیں کیا ہے؟ قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی زندہ ہے انج سمجھو روح نکلی کوئی اب حیات. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے مزار کو قبر نہ کہو کیونکہ قبر کہنے سے ایک گناہ موت کی طرف دھیان جاتا ہے اور نبی کی موت کا خیال بھی حرام ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ یار کچھ تو وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ بعد والے کہہ رہے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے. کچھ یہ بول رہے ہیں نبی مر گئے اس کو کچھ پتا نہیں. میں تو کبھی پورے پاکستان میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے آپس میں تھوڑا طے ہو جائے اتفاق ہو جائے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں یا آج والے ٹھیک کہتے ہیں. تو لوگوں جو نبی کی زندگی پہ ہی متفق نہیں ہیں جو نبی کی زندگی پہ ہی بندہ متفق نہ ہو سکے تو وہ نبی کی تعلیمات کو کیا بیان کرے گا. اس لیے امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا نبی مردہ نہیں ہمارا نبی اونچا بولو ہمارا نبی زندہ ہے. یہ ہمارا جرم ہے حسین صاحب ساڑھا جرم ہے. یہی سننے والے سارے سنو. میں اسلام آباد میں گیا شاہ جی پرسوں ڈی سی نے کہا بولا ہاں میں تو اجازت نہیں میں ڈیٹین کرتا ہوں میں تو اس کو جلسہ میں تقریر نہیں کرنے دیتا.
میں گیا تقریر کی, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جو تمہیں ڈنڈا رکھے نا تم اس کی بات بالکل ٹھیک مانتے ہو, اور جو بیچارے پریشان سادہ بیچارے نبی نبی کرنے والے سنی ہو نا انہیں تم دباتے ہو, یہ دبنے والے سنی نہیں. ہاں یہ صرف میں ایک حوالہ ویسے بات آپ کے سامنے کی ہے, تو میں عرض کرتا ہوں یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم اپنا عقیدہ عام کر رہے ہیں, اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ میرا تمہارا عقیدہ آج کل کا نہیں. کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ولیوں کا عقیدہ ہے. تو خیر اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ نبی تمہاری جانوں سے اونچا بولو یار, زیادہ قریب ہے, اور کانٹا چبھے تو درد مدینے والا محسوس کرتا ہے. میں حیران ہوں, جو مدینے والا درد کانٹے کا محسوس کر سکتا ہے, کیا وہ امتی کی پکار کو محسوس نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ امتی کی گفتار کو محسوس نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ امتی کے درود و سلام کو محسوس نہیں کر سکتا ہے؟ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اور پھر جب اگر ولیوں کے سامنے کائنات انگوٹھے کے ناخن کی طرح ہے تو کیا مدینے والا ہم سے بے خبر ہے؟ آئیے میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے مومنو تم سن لو, تمہیں کچھ ہدایت دی جا رہی ہے. اللہ جی حکم ہو, فرمایا سنو, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سنو, نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو. میں نے دعا کا لغوی معنی بھی نہیں کیا, دعا کو دعا میں ہی رکھا ہے. کیا معنی بنیا؟ نبی دی دعا نو اپنی دعا دی طرح نہ سمجھو. کیا مطلب؟ تم زندگی ساری ماتھے رگڑتے رہو, پھٹ تو پڑ جائیں گے, نشان تو پڑ جائیں گے, تمہارے گھٹنے اور تمہارے گٹے گوڑے کالے سیاہ ہو جائیں گے, لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تم زندگی ساری کہتے رہے اللہ جی اے سورج تو لنگ دے تو مکی تکلیف ہونی ہے, تھوڑا جب پرے ہو کے نہیں گھڑا سکتا. اللہ فرماتے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اے سورج جڑا ٹردا پہ ہے نا ایویں نہیں ایویں منہ چا کے ٹرنا. رب کہہ رہا ہے یہ عزت اور غلبے والے رب کی تقدیر ہے. کیا ہے یہ؟ آئے تقدیر ہے, سمجھ آئیے. اے سورج ڈبے تاں تقدیر ہے, اے سورج نکلے تاں تقدیر ہے, اے سورج سردیاں وچ ادھروں تے گرمیاں وچ ادھروں جاوے تاں تقدیر ہے. تقدیر خداوندی کا روشن باپ سورج غروب ہو گیا, پر علی کی آنکھ سے آنسو آ گئے. آئے ہائے میرے مولا علی کی آنکھ سے آنسو آ گئے. تو میری ایک عادت ہے, جس گل تو کوئی چڑے میں اور چڑھانا. ہاں میرے طریقے ہے, چڑے کیوں سے گیا تم؟ علی علی میں کرا تکلیف تو نہ ہوئے یا رسول